کیونکہ کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر شفا کا حیرت انگیز نظام قائم کر رکھا ہے اس کے حوالے سے کام کرتی ہے. براہ راست کسی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اٹس اے ٹریبیوٹ ٹو دا موسٹ ونڈرفل ماسٹر پیس آف کریشن. ہیومن جو امیون سسٹم ہے انبلیویبل. مینوفیکچر جس طرح ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو, ہر بیماری جو جسم میں واقع ہو اس کے تلاش میں دیکھنے کے لیے بعض سیلز, بعض گلینڈ سے ٹی سیلز مثلاً روانہ ہوں گے یا فیگوسائٹس جاتے ہیں پہلے, نہیں ٹی سیلز, وہ جا کے اس کی میجر کرتے ہیں, کہتے ہیں کس قسم کے جراثیم ہے, کتنا ان کا قد ہے, کیا شکل ہے, اور ان کو ٹریپ کرنا ہو تو کس شکل کے سولجر چاہیے جو ایگزیکٹ ان کو فٹ ہو جائیں ان پر اور پوری طرح ان کو ٹریپ کر لیں, اور واپس جاتے ہیں پھر پیغام ڈلیور کرتے ہیں کارخانے میں جہاں صرف سیلز ہیں, کوئی معین چیز پیدا نہیں ہو رہی. وہاں جا کر اس میں بعض میسنجر ان کے ہڈیوں کے گودے میں بھی جاتے ہیں کہ وہاں جا کے وہاں بھی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے, بعض دوسرے گلینڈ میں جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ واقعات ہم دیکھ کے آئے ہیں, اس طرح کی چیز پیدا کرو. اس کے بعد جو جسم رد عمل دکھاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بخار ہو گیا. وہ جو بخار ہو گیا نا, وہ دراصل جسم کا رد عمل ہے, وہ خطرناک الارم بچ جاتا ہے کہ فوری طور پر ہنگامی بیسس کے اوپر یہ دفاعی سولجرز سپاہی پیدا کرنے شروع کرو, اور وہ ایگزیکٹلی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں. اب کوئی ڈائریا کے بچے ہوگا جو ڈائریا رہ جائے, انبلیویبل ہے. خاموشی سے ایگزیکٹ اس کا ڈکلیئر کر کے پھر آرڈر ٹو میجر, وہاں سے رسپانس ہے ان سیل سے جس میں کوئی کامن سینس نہیں, کوئی ہوش نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں, ان کو ایگزیکٹ میسج ڈلیور ہو جاتا ہے کہ ایسا بناؤ. پھر وہ جو سپاہی بناتے ہیں وہ ایسا فٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر جا کے کہ اس کو انٹریکٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور کوئی اس کا زندہ رہنے کا چانس نہیں چھوڑتے اور خود جان دے دیتے ہیں ساتھ. تو یہ سارے جو سولجرز ہیں یہ شہد کی مکھیوں کی طرح جب وہ بچانے جاتی ہیں, کوئین کو بچانے لگتی ہیں تو ڈنگ مارنے کے ساتھ خود بھی مر جاتی ہیں پھر. تو یہ بھی وہی نظام ہے, فدائیت کا نظام ہے دراصل جو زندگی پیدا کرتا ہے. اور اسی میں اسی لیے شہید کو زندہ قرار دیا گیا ہے. تو امیون سسٹم کا جو حیرت انگیز نظام ہے یہ تو مائنڈ کو بیفل کر دیتا ہے, بالکل کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے, اور چپ کر کے اس کا کبھی ذکر نہیں کرتے سائنٹسٹ. جہاں اتفاق سے چھوٹا سا کوئی مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ چیز کیسے پیدا ہوئی ہوگی, اس کو شور مچا دیتے ہیں, پتہ لگ گیا ہے کائنات کیسے بنی. اور اپنے اندر جو مسٹریز ہیں وہ اتنی بے شمار ہیں کہ ان کو حل کرنے کا ان کے لیے سوال ہی کوئی نہیں ہے. موسٹ فیسینیٹنگ تھنگ اباؤٹ دس از کہ امیون سسٹم از ناٹ کنٹرولڈ بائی مائنڈ, نہ سب کانشیس مائنڈ سے نہ کانشیس مائنڈ سے. اٹس این انڈیپینڈنٹ سسٹم ود ان. نرو سے تعلق ہے, لیکن کس طرح ہے اس کو ابھی تک سائنٹسٹ سمجھ نہیں سکے. اسٹڈیز ہو رہی ہیں, ریسرچ ہو رہی ہے. ایک MD اسٹوڈنٹ آیا تھا جو اسی ریسرچ میں تھا, اس کو مجھے پتہ نہیں تھا بلکہ کہ یہ ریسرچ میں ہے. امیون سسٹم کی بات شروع ہوئی, اس کو میں نے کہا کہ میرے نزدیک اس کا تعلق نروس سسٹم سے ہے, کیونکہ جب تک روح سے تعلق نہ ہو اس وقت تک کوئی سسٹم از خود کام کر ہی نہیں سکتا. ہم جو پیغام بھیجتے ہیں وہ روح کو تک پہنچتے ہیں, تھریٹن کرتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. اس کے ساتھ جو رد عمل ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آخری کانشیس اینٹیٹی سے تعلق ہے جو جس کو پیغام ملا ہے, اور اس کی کمانڈ پر پھر یہ امیون سسٹم اس طرح کام کرتا ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا کہ کیسے کام کر رہا ہے. تو میں حیران رہ گیا اس کے جواب پر. اس نے کہا کہ ہمارے پروفیسر نے یہی ریسرچ میں سپورٹ کی ہوئی ہے, اور لیٹسٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ پہلے ہم جو سمجھتے تھے کہ امیون سسٹم کا دماغ سے تعلق وہ تو درست ہے, لیکن کسی لیول کے اوپر اعصاب سے ضرور تعلق ہے.
اور بہت ڈیپ پروفاؤنڈ تعلق ہے. بس یہ بھی جو خدا تعالیٰ کے دفاع کے کارخانے ہیں، حیرت انگیز ایک جہان ہے، ناقابل یقین. لاکھوں قسم کے سپاہی پیدا ہو سکتے ہیں امیون سسٹم میں، یہ اندازہ کر لیں. ایک دو شکلوں کے نہیں، جتنی شکلوں میں جراثیم دنیا میں پیدا ہو سکتے ہیں ان سب شکلوں میں سپاہی پیدا کرنے کی صلاحیت جسم میں موجود ہے. اس لیے جو موجود رہتی ہیں اینٹی باڈیز، وہ جو ماں سے بچے کو ملتی ہیں وہ صرف 50 ہیں. باقی جو پیدا ہوتی ہیں وہ میڈ ٹو میئر، میڈ ٹو آرڈر ایگزیکٹلی ٹیلی کرتی ہیں. اور اس کے لیے جو رنر جاتے ہیں انفارمیشن دینے والے جاسوس، وہ جواب لا کے دیں تو پھر بات ہوتی ہے. سمجھ گئے؟